السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور ان کی وفا اور قربانی نے اسلام کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ جی ہاں، وہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جن کا اصل نام خالد ابن زید تھا، مدینہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مدینہ کے قبیلے خرج کے خاندان نجار سے تھا۔ ان کا خاندان مہمان نوازی اور شریف مزاجی کے لیے مقبول تھا۔ وہ ان خوبیوں کو لے کر بچپن سے ہی پلے بڑھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اپنایا اور اپنی زندگی کے شروعات کے دنوں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ہدایات کے مطابق ڈھالا۔ ان کی قوت ارادی اور اسلام کے لیے جذبے نے انہیں نبی کی محبت اور بھروسہ حاصل کروایا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی اور صحابی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، انصار، جن میں ابو ایوب بھی تھے، نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں رکھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کی گھاٹی میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام کی بیعت لی اور مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت عظیم کارنامے ہیں۔ جب انہوں نے مکہ سے اسلام اور ایمان کی دولت حاصل کی تو وہ واپس مدینہ لوٹے، تو ان کے فیاض طبع نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال، اقربا، دوست اور احباب اور خاندان کے تمام افراد کو دین کی دعوت دی اور اپنی زوجہ کو مشرف با اسلام کروایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اسلام کے دوسرے غزوہ احد سے لے کر آگے جتنی بھی غزوات اور جنگیں ہوئیں، ان سب میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے۔ جنگ احد کے بعد خندق، بیت الرضوان اور اس کے علاوہ دیگر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ ابو ایوب انصاری کا ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا جب بھی امتحان میں آئی تو وہاں وہ ثابت قدم رہے۔ ہر جنگ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہادری سے جنگ میں شرکت کی اور مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ابو ایوب انصاری نے اسلام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن ان کی سب سے بڑی خدمت قسطنطنیہ کے دور میں تھی۔ ابو ایوب اپنے بوڑھے ہونے کے باوجود میدان میں صبر اور ہمت سے کامیاب رہے۔ انہی غزوات میں سے ایک غزوہ روم دوسری بار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ فتح قسطنطنیہ کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سچ ثابت ہوئی۔ امرائے اسلام منتظر تھے کہ دیکھے پیشن گوئی کس جانباز کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے۔ شام کے دارالحکومت ہونے کے سبب حضرت معاویہ کو اس کا سب سے زیادہ موقع حاصل تھا، اسی لیے سن 52 ہجری میں انہوں نے روم پر فوج کشی کی۔ دیگر اصحاب کی طرح حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس پرجوش فوج کے سپاہی تھے۔ مصر اور شام وغیرہ میں اسلام کے مختلف دستے تھے۔ مصری فوج کے سردار گورنر مصر مشہور صحابی حضرت عقبہ بن امیر تھے۔ ایک دستہ نزالہ بن عبید کے زیر متحد تھا اور ایک جماعت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے زیر قیادت تھی۔ رومی بہت سر و سامان سے لڑائی کے لیے تیار ہوئے اور ایک مضبوط فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ مسلمانوں نے بھی مقابلے کی تیاری کی۔ ان کی تعداد بھی دشمنوں سے کم نہ تھی۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ ہر مسلمان رومیوں کی پوری صف سے مارکا آ رہا تھا۔ ایک صاحب کے جوش کی یہ کیفیت تھی کہ وہ رومیوں کی صفوں کو چیر کر تنہا اندر گھس گئے۔ اس تیور کو دیکھ کر عام مسلمانوں نے بیک آواز کہا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ ترجمہ:
اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھے اور فوج کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں تم نے اس آیت کے یہ معنی سمجھے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق انصار کے ارادے تجارت سے ہے۔ اسلام کے امن و فراغت کے بعد انصار نے یہ ارادہ کیا تھا کہ گزشتہ سالوں میں جہاد کی مشغولیات کی وجہ سے ان کو جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں ان کی تلافی کی جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بس ہلاکت جہاد میں نہیں بلکہ ترک جہاد اور مال کی جمع کرنے میں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے قسطنطنیہ میں وفات پائی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی شامل تھی کہ ان کا انتقال ایک شہر کے محاصرے کے دوران ہوگا۔ ان کا مزار ایک احتیاط کا نشان بن گیا، جہاں مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی وفا اور قربانی اسلام کی بہترین مثال ہے۔ امید ہے ہم ان کی زندگی سے لی گئی اسباق سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری روشنی کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار کے اردو ویب چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔